اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذالکم خیر لکم من بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کہیں سے کوئی مدد ہو سکے گی۔ یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، دراحال کہ وہ تم کو دردناک عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم کو ہم نے پار لگانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، اور آل فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ سے ہم نے وعدہ کیا 40 راتوں کا، تم نے گوشالہ پرستی اختیار کر لی، ان کے بعد دراحال کہ تم ظلم کرنے والے تھے، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم لوگوں نے گوشالہ پرستی اختیار کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو اپنے خالق سے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو تم کو بجلی کی چمک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تم پر بدلی کا سایہ کیا اور من و سلوہ تم پہ نازل کیا، کھاؤ وہ طیب روزی جو ہم نے تم کو بخشی ہے۔ اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اب یہاں سے بہت تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، احسانات کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر اس نے فرمائے، اور دوسری طرف ان کی ناشکریوں کا ذکر کیا، نافرمانیوں کا ذکر کیا۔
کہ ایک طرف تو اللہ نے مسلسل ان کو نعمتوں سے نوازا، دوسری طرف برابر وہ عہد شکنی کرتے رہے، ناشکری کرتے رہے۔ تو یہ جو ان کے جرائم کی داستان ہے یہود کی، اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اب چونکہ بنی اسرائیل کو دنیا کی رہنمائی کے مقام سے ہٹایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کو اس مقام پہ لایا جا رہا ہے، تو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایسا تمہارے جرائم کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری عہد شکنیوں کی وجہ سے ہوا۔ تم دیکھو اپنی تاریخ، تم نے کیا کیا جرم کیا ہے۔ اور دوسری طرف امت مسلمہ کے لیے اس میں سبق ہے کہ دیکھو تم سے پہلے ہم نے فضیلت بخشی تھی بنی اسرائیل کو سارے عالم پر، اور ان کو دنیا کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن انہوں نے مسلسل جرائم کا ارتکاب کیا اور وہ امامت کے منصب سے معزول کر دیے گئے۔ تو خبردار تم اس راستے پہ مت چلنا، کیونکہ تم بھی اگر وہی راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو امت مسلمہ کے لیے آگاہی ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے، تاکہ ان چیزوں سے وہ بچ سکیں، تاریخ اپنے سامنے، اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب جو ہے یہ بیٹے تھے حضرت اسحاق کے۔ تو ایک طرف یہ بنی اسرائیل کی نسل ہے، اور دوسرے جو حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل تھے حضرت ابراہیم کے اولاد میں، ان سے بنو اسماعیل تھے جو عرب میں آباد تھے۔ تو بنی اسرائیل کے سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور تمہیں سارے عالم پر میں نے فضیلت دی۔ بہت سے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں سے نوازا، اپنی شریعت سے نوازا، ایک سلسلہ ہے، اور دنیا کی حکومت اور دنیا کی بادشاہت ان کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، کتنے احسانات تمہارے اوپر کیے گئے اور کتنی نعمتیں تمہارے اوپر کی گئی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کتنے انبیاء ہیں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں، اور ہم کچھ بھی کریں آخرت میں بازپور سے بچ جائیں گے۔ یہ ایک خوشگمانی ان کو تھی، اور خیال خام میں وہ مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ تمہارے پاس اگر عمل نہیں ہے، تمہارے پاس اگر ایمان نہیں ہے، تو کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، دلارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، چھوئے بھی تو چند دن، اور شفاعت کے سہارے ہم نکل جائیں گے۔ تو اس طرح کے جھوٹے سہارے، اسی سہارے پر وہ جیتے تھے۔ تو ان سب چیزوں کی تردید کی گئی ہے۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، جب حشر کے میدان میں سب کو پیش کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منہا شفاعۃ، اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سے نہیں وہ کوئی آپ کو بخشوا لے گا، کوئی آپ کو بچا لے گا۔ شفاعت کے بارے میں بھی
غلط تصور رکھتے تھے بنی اسرائیل، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر بھی شفاعت کے بارے میں غلط تصورات قائم ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ہمارے پیر بچا لیں گے اور کوئی ہماری شفاعت کر دے گا، ایسا کچھ نہیں۔ شفاعت کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ زبان کھولے گا، کوئی غیر مناسب بات نہیں کرے گا، جو مناسب بات ہوگی وہی کرے گا۔ اہل جنت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کچھ نیک لوگوں سے ان کے اعزاز کے لیے موقع دیا جائے گا، وہ کچھ کہیں گے، ایسا نہیں کسی کے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل ہے اس کے حق میں کوئی سفارش نہیں کرے گا، اس کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو شفاعت کے بارے میں اور سفارش کے بارے میں جو غلط عقیدہ تھا اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ ولا يقبل منها شفاعت، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بول نہیں پائے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی فدیہ لے لیا جائے اور آپ کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ولا هم ينصرون، کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس اگر عمل ہے تو آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو وہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایک نعمت کو یاد دلا رہا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے آل فرعون سے تم کو نجات دی، درا حال ہے کہ وہ تم کو دردناک عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ آل فرعون نے بڑا ظلم کیا۔ وہ قبطی قوم کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا تھا، اور فرعون سے کسی نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر کے آپ کے تخت کو پلٹ دے گا اور آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بچہ اگر پیدا ہو تو اس کو مار دیا جائے، بچی ہو تو اس کے رہنے دو، اس کو جو ہے وہ لونڈی بنائیں گے، خادمہ بنائیں گے، تو بچیوں کو زندہ رکھو، بچوں کو مار دو۔ یہ صورتحال تھی، اتنا دردناک عذاب تھا جس سے وہ مبتلا تھے، جس میں فرمایا کہ یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، وہ تم کو انتہائی دردناک عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے۔ اس کی وضاحت کی یذبحون ابناءکم، تمہارے اولاد نرینہ کو قتل کروا دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو باقی رکھتے تھے، بچیوں کو باقی رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارے پروردگار کی جانب سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ نسل کشی ہو رہی تھی، اولاد نرینہ کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے ان کی ماں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو اب یہ خطرہ تھا کہ یہ بھی جو ہے ذبح کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں ان کو رکھ کر کے اور دریا میں ڈال دو۔ انہوں نے ڈال دیا، اور وہ پانی پہ تیرتا ہوا صندوق وہ فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور وہاں سے جب محل والوں نے نکالا تو اس میں ایک بچہ، خوبصورت بچہ۔ فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو باقی رکھیے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے، اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اولاد نہیں تھی ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی، جن کے ذریعے فرعون کا تخت جو ہے ختم ہونے والا تھا، حکومت ختم ہونے والی تھی، ان کی پرورش، اور جس کے ڈر سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے دربار میں ہوئی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ تو اتنی زبردست آزمائش سے وہ لوگ دوچار تھے، بہت بڑی آزمائش۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اشارات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پلے جوان ہوئے، مختلف واقعات ہوئے، اور اس کے بعد پیغمبر کی حیثیت سے پھر آئے وہاں وہ، اور انہوں نے ان کے سامنے دعوت رکھی اور اس کی مخالفت ہوئی، اور پھر نوبت یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل جاؤ یہاں سے، اور راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ نکل گئے۔
جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا کہ بچنے نہ پائیں۔ اب سامنے دریا، پیچھے سے لشکر۔ تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم دھر لیے جائیں گے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے بھاگ سکتے ہیں، اب تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا۔ کیوں گھبراتے ہو؟ ایک مومن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ آنکھ کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ بتائے گا راستہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور یہی صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی جب آپ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے اور تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ اپنا پیر دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کیوں گھبراتے ہو؟ ہم دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت فکر کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ یقین ہونا چاہیے، آپ اللہ کا کام کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ اللہ کے دین کا کام کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ اگر بچانا چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ خلوص کے ساتھ کام کیجیے اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا، حفاظت تو اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کی معیت حاصل کیجیے، اللہ کی تائید اور نصرت حاصل کیجیے۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، وہی کی کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو اس دریا پہ مارو، اور اس کے بعد اس دریا کے درمیان سے راستہ بن گیا، دو طرف دریا کا پانی جو ہے وہ پھٹ گیا، اور اطمینان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے۔ اور یہ جب نکل گئے تو ادھر سے پیچھے سے لشکر آ گیا فرعون، تو انہوں نے کہا اچھا بڑا اچھا راستہ بن گیا، وہ بھی چلے گئے۔ وہ سب جب اندر آ گئے دونوں طرف کا پانی مل گیا، اور جب ڈوبنے لگا فرعون تب اس نے کہا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ کا الان وقد عصیت من قبل، اب ایمان لا رہے ہو؟ اب تک تو بڑی سرکشی کر رہے تھے، بڑی نافرمانی کر رہے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے، اب جان جا رہی تو ایمان لا رہے ہو؟ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، توبہ پہلے کرنی چاہیے۔ تو اس کا دیکھیے ذکر کیا جا رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو جب کہ ہم نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہارے لیے دریا کو دو حصوں میں پھاڑ دیا، تم کو راستہ دینے کے لیے، تم کو اس پار کرنے کے لیے دو حصوں میں پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو غرق کر دیا، سب ڈوب گئے، اس میں پورا لشکر ڈوب گیا۔ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے، کیا 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 ہم نے تمہارے ساتھ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، 30 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ پہلے ہی پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، شوق ہوتا ہے نا کہ اللہ سے ہم کلام ہوں گے اور اللہ سے بات چیت ہوگی اور اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، پہلے ہی پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، ارے اتنی جلدی کیسے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق ملاقات میں جلدی ہو گئی، تو 30 کے بجائے 40 دن ہو گیا، 40 دن وہاں۔ اب ظاہر ہے کہ توریت نازل کی جائے گی، بہت بڑا ایک کلام ہے جو آنے والا، اس کے لیے وہاں تیاری ہو رہی۔
اللہ کے رسول غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، مہینوں عبادت کرتے تھے، اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی، روحانیت کی ترقی ہوتی ہے، کلام الہی کا بوجھ آنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے وہاں گئے کوہ طور پہ۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا اور وعدہ لیا، قرار طے ہوئی 40 دن کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ تو گئے وہاں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہدایت ملنے والی ہے، توریت آنے والی ہے، اور ادھر پیچھے کیا ہوا کہ یہ بچھڑے کی پرستش کرنے لگے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے، آپ سوچئے ذرا، دشمنوں سے نجات ملی، دریا کا پانی 2 حصے میں بٹ گیا، ان کو جو ہے نجات مل گئی، نکل کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے کہ اپنی قوم کو دیکھتے رہو، اور ادھر سامری نے جو ایک بچھڑا بنا دیا اور اس کے اندر سے آواز آنے لگی، سب اس کی پرستش کرنے لگے۔ بہت سمجھایا حضرت ہارون نے، مان کر نہیں دیا۔ تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ادھر تو وہ گئے وہاں، ثم اتخذتم العجل من بعد، ان کے جانے کے بعد تم نے گوشالہ پرستی اختیار کر لی، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے تھے اپنے اوپر۔ معصیت جب آدمی کرتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے نا، شرک کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو تم نے جو ہے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، قرآن میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا تو یہاں دوسرا منظر ہے، تو وہ جو الواح توریت تھے اس کو ایک طرف رکھا، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ، غصہ بہت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بہت جلال تھا ان کو، وہ انہوں نے جو ہے پکڑا بال ان کا، کہا کیا کر رہے تھے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ بھیا میری داڑھی اور میرا بال مت نوچیے، میں نے بہت سمجھایا لیکن یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کوئی بات میری ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا بشعری، میری داڑھی اور میرا بال چھوڑ دیجئے، میں نے جتنا میرے بس میں تھا سمجھایا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایک طرف انہوں نے یہ اختیار کیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان میں جو لوگ اس سے دور تھے انہوں نے معذرت بھی کی، توبہ بھی کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے عفو درگزر سے کام لیا کہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان دیا تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ توریت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ قرآن کا نزول الگ طریقے سے ہوا اور توریت کا نزول الگ طریقے سے ہوا۔ قرآن تو اس طرح سے نازل ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، قرآن کا کچھ حصہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، آپ یاد کر لیتے تھے، پھر آپ جو کاتبین وحی تھے ان کو بلاتے تھے اور لکھوا دیتے تھے، آپ سے سن کر کے صحابہ بھی یاد کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے قرآن کا نزول ہوا۔ لیکن توریت جو ہے لکھی ہوئی، الواح توریت تحریری شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وہ تحریری شکل میں نازل ہوئی ایک ساتھ، پوری کی پوری توریت، اس کے جو الواح ہیں وہ تحریری شکل میں ایک ساتھ ان کو عنایت کیے گئے، اور اسی کے لیے کوہ طور پر ان کو بلایا گیا تھا۔ کتاب سے مراد توریت۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے۔ قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے اور توریت کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور تمام آسمانی کتابیں فرقان ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان میں کہا گیا کہ اللہ بہت بابرکت ہے جس نے فرقان کو یعنی اس قرآن کو اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ سارے عالم کو آگاہ کرے، ڈرائے، باخبر کرے۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والی چیز، آپ کہہ سکتے ہیں کسوٹی، ایک ایسی کسوٹی ہے جس پہ پرکھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ توریت بھی کسوٹی ہے، تو اسی لیے یہاں فرقان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور واو کا جو لفظ ہوتا ہے یہ کبھی کبھی وضاحت اور تفسیر کے لیے آتا ہے۔ یہاں جو فرمایا ہے
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یاد کرو جب کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب یعنی فرقان دیا، کسوٹی دے دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کی روشنی میں یہ جان سکتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ ایک روشنی ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، پرکھنے کا ایک معیار ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ یہ اسی طرح سے توریت بھی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے اس کے اندر گڑبڑ کر دیا، تحریف کر دیا، تو اصل شکل موجود ہی نہیں۔ لیکن یہ قرآن، یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی کسوٹی دی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ایک پیمانہ دے دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جان سکو تم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ، یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں نے گوشالہ پرستی اختیار کر کے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے تم نے، صریح شرک کا تم نے ارتکاب کیا ہے۔ تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے اس گناہ کے لیے، پوری قوم معافی مانگے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلے میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نصیحت کر کے گئے تھے اس پر قائم تھے، انہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی، اور کچھ لوگ تھے انہوں نے پرستش کی۔ تو یہ حکم ہوا کہ ہر قبیلے کے جو نیک لوگ ہیں وہ ان معصیت کرنے والوں کو اپنی تلوار سے قتل کریں گے، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اس لیے کہ اگر قبیلے کے لوگ نہیں ہوں گے تو قبائلی جنگ ہو جائے گی، ہر خاندان کے آدمی اپنے لوگوں کی خبر لے۔ یہ سخت سزا دی گئی، اس لیے کہ ارتداد کیا تھا انہوں نے، توحید سے منحرف ہو گئے تھے، دین الہی سے منحرف ہو گئے تھے، تو اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ سزا جو ہے تجویز کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے۔ اور اس طرح سے تمام جو قبائل تھے، ہر قبیلے کے جو لوگ نیک تھے، جو توحید سے نہیں ہٹے تھے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جنہوں نے گڑبڑی کی تھی، سرکشی کی تھی، شرک کیا تھا، ان کی گردنیں مار دیں۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ فتاب علیکم، تم نے ایسا کیا تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ انہ التواب الرحیم، وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا، 70 لوگوں کو لے کر کے منتخب نمائندوں کو گئے تھے پہاڑ کے دامن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، ان کو کلیم اللہ کا لقب ملا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن نے ذکر کیا کہ موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی، بات چیت کی۔ تو یہ کہتے تھے ہم کیسے مانیں کہ بات چیت اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کی کال ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے آپ کی بات ہو رہی۔ محسوسات پرستی کہ ہم دیکھیں گے تبھی مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ قرآن نے ایک جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بار اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی خواہش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ بھئی تم دیکھ نہیں پاؤ گے، اس دنیا میں دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ نے جب اپنی تجلی اس پہاڑ پر کی تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ کی تجلی پہاڑ پر ہوئی تو وہ پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا وہ کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ تو صرف یہ تھا کہ مشاہدے کے بعد اور زیادہ مضبوطی آ جائے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اطمینان قلب کی بات تھی، وہاں کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی جو فرمائش تھی یہ کٹ حجتی تھی، اس کا محرک ٹھیک نہیں تھا۔ تو یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ،
تو بجلی کی چمک نے تم کو آ لیا، وہ بھی تجلی ہوئی اور تم دیکھتے رہ گئے، سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ اس دنیا میں اللہ کے دیدار نہیں ہو سکتا، آخرت میں ہوگا، اہل جنت دیدار کریں گے، اس دنیا میں دیدار الہی ممکن نہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تم کو موت کے بعد ہم نے زندہ کیا۔ موت سے مراد جو بے ہوشی طاری ہو گئی تجلی کی وجہ سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غرشی طاری ہو گئی تھی، پھر ہم نے تم کو، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے نا، جب ہم سوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے، اسی لیے جب صبح میں اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جس نے موت کے بعد زندگی دی، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور جس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے سوتا ہی رہ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ تو روزانہ ایک طرح سے موت کا تجربہ ہوتا ہے، نیند ایک طرح کی موت ہے اور بیداری ایک طرح کی زندگی ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو اس بے ہوشی اور موت کے بعد پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کتنی نعمتیں، کتنے احسانات، بار بار ناشکری، بار بار ناشکری۔ اس کے بعد پھر ایک نعمت کا ذکر کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، 40 سال تک صحرائے سینا میں ان کے لیے تھا کہ یہیں بھٹکو گے، یہیں رہو گے۔ صحرائے سینا کیا ہے؟ ایک چھٹیل صحرا ہے، کوئی سایہ نہیں، تو دھوپ کی تپش سے مر جاتے اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی، بھوک سے مر جاتے، پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بدلیوں کا سایہ، دھوپ سے بچانے کے لیے بدلیاں، بادلوں کا سایہ۔ ایک نعمت یہ ہوئی، دوسری نعمت کھانے پینے کے لیے کیا ہوا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے پینے کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ ان کے لیے من و سلوہ آیا، من و سلوہ کیا ہے؟ من جو ہے یہ رات میں شبنم جو آتی تھی وہ سفید دانے کی شکل میں جم جاتی تھی، پھر اس کو وہ چن لیتے تھے، وہ گویا ان کے لیے سمجھیے کہ شیرینی بھی تھی، وہی غلہ بھی تھا، چاہے اس سے روٹی بنا لیں چاہے کسی طرح سے کھا لیں، تو وہ ایک چیز تھی۔ اور سلوہ جو ہے وہ چھوٹے پرندے تھے، بٹیر سمجھیے، وہ آ کر کے بالکل قریب بڑی تعداد میں پکڑ لیتے تھے، ذبح کرتے تھے، تو روٹی کا بھی انتظام ہو گیا اور بوٹی کا بھی انتظام ہو گیا، تو کھاتے رہے پیتے رہے۔ اور بدلیوں کا سایہ، اور پانی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ جو عصا ہے اس کو مارو زمین پر، تو انہوں نے مارا تو 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، آگے ذکر آ رہا ہے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک چشمہ ہو گیا، کیونکہ ایک ہی چشمہ رہ گیا تو لڑائی بھڑائی شروع ہو جائے گی، تو سب کا الگ الگ انتظام ہو گیا۔ اس صحرا میں جہاں زندگی کے آثار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں اتاری ان کے لیے، سایہ بھی ہے ان کے لیے جو ہے من بھی ہے، ان کے لیے سلوہ بھی ہے، ان کے لیے بہترین پانی کا انتظام بھی ہے، یہ سب انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے دیا ہے کھاؤ، آرام کے ساتھ آسودہ ہو کر کے کھاؤ، یہ طیبات ہیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، گناہ کر کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کے کیا بگڑے گا؟ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی خدائی میں کوئی کمی ہوگی؟ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب لوگ مل کے اگر اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کی خدائی میں، اس کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور سب لوگ مل کر کے نافرمانی کریں اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تم اگر شکر کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور ناشکری کرو گے تو اس کا مزہ تمہیں کو چکھنا ہے۔ تو وہی فرمایا وما ظلمونا، ہم تو ان کے اوپر احسانات کرتے رہے، اور وہ بار بار عہد شکنی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اور گناہ کر کے انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا نہیں کچھ بگاڑا ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہے، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے رہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا بھلا کرتے ہیں، اور ہم اگر نافرمانی کریں گے، سرکشی کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے،
ہمارا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا آگے تک چلے گا، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات ذکر کیے گئے، اور اللہ نے اپنے احسانات کو گنایا ہے اور ان کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ان کو تنبیہ ہو، نصیحت حاصل کرے، اور امت مسلمہ ہوشیار رہے، مسلمان ہوشیار رہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہماری سزا بھی وہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر قائم رکھے، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور اس قرآن کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔